بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک عابد کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 660 سال عمر پائی تھی۔ وہ جس جزیرے میں رہتا تھا اور عبادت کرتا تھا، اس کے اور لوگوں کے درمیان ایک گہرے دریا کا فاصلہ تھا۔ وہ ہر سال اس جزیرے سے باہر نکلتا، لوگوں کے درمیان آتا اور ایک صحرا میں عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک دفعہ اس نے صحرا سے گزرتے ہوئے کچھ بھیڑ بکریاں دیکھیں جو انتہائی خوبصورت تھیں اور یوں چمک رہی تھیں کہ گویا ان کے بدن پر روغن سے مالش کی گئی ہو۔ اس عابد نے ان بھیڑ بکریوں کے پاس ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو انہیں چرانے میں مشغول تھا۔ وہ ان بھیڑ بکریوں اور نوجوان کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے قریب آ کر کہنے لگا، اے نوجوان، یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملکیت ہیں۔ عابد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور میرا نام اسحاق ہے۔ اس عابد جس کا نام ماریا تھا کہا، خدایا میری موت سے قبل مجھے ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد وہ عابد وہاں سے چلا گیا۔ جناب اسحاق نے اس عابد کا سارا ماجرا اپنے والد گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام کے گوش گزار کیا۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عابد کو دیکھنے کے مشتاق ہوئے۔ اس عابد کو دیکھنے کی خاطر صحرا کا سفر شروع کیا۔ بالآخر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر ماریا عبادت اور نماز میں مشغول تھا۔ اس سے ملاقات کی، اس کا نام اور عمر پوچھی اور ماریا نے جواب دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری قیام گاہ کہاں پر ہے؟ ماریا نے کہا، ایک جزیرے میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر آؤں اور مشاہدہ کروں کہ تم کیسے زندگی بسر کر رہے ہو۔ ماریا نے کہا، میں 1 سال کے لیے تازہ پھل وغیرہ لے کر خشک کر لیتا ہوں اور سال بھر انہی پر گزارا کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ماریا وہاں سے روانہ ہوئے اور پانی کے کنارے پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہاں پر تو کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے، تم کیسے اس پانی کو عبور کر کے جزیرے تک پہنچتے ہو؟ ماریا نے کہا، میں اپنے خدا کی مدد سے پانی پر چلتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ اس خدا نے یہ پانی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، شاید وہ خدا میرے لیے بھی مسخر کر دے۔ ماریا آگے بڑھا، بسم اللہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور سفر شروع کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جب ماریا نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی طرح پانی پر چل رہے ہیں تو بہت حیران ہوا۔ دونوں اس جزیرے میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک ماریا کے مہمان رہے، لیکن اسے اپنا تعارف نہ کرایا کہ میں ابراہیم ہوں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماریا سے کہا کہ تم کتنی خوبصورت اور سرسبز و شاداب جگہ پر رہ رہے ہو، کیا یہ دعا کرو گے کہ خداوند کریم مجھے بھی اس مقام پر سکونت عطا کرے کہ میں تمہارا ہم نشین بن جاؤں؟ ماریا نے کہا، میں ایسی دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں دعا نہیں کرو گے؟ ماریا نے کہا، کیونکہ 3 سال سے میری ایک حاجت ہے، میں نے دعا کی ہے لیکن خداوند قدوس نے اسے مستجاب نہیں کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری دعا کیا ہے؟
ماریا نے خوبصورت بھیڑ بکریوں اور جناب اسحاق کو دیکھنے کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا 3 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن ابھی تک ذات حق نے میری دعا مستجاب نہیں فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ میں ہی ہوں۔ ماریا بہت خوش ہوا، اٹھا جناب ابراہیم علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماریا سے پوچھا تھا کہ کون سا وقت سب سے مشکل ہے۔ اس نے جواب دیا روز قیامت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آؤ مل کر اپنی ذات اور امت کے لیے روز قیامت کی سختی سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماریا نے کہا کہ چونکہ 3 سال سے میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے لہذا میں دعا نہیں کروں گا۔ جب ماریا کو معلوم ہو گیا کہ دیدار ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کی دعا مستجاب ہو گئی ہے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عبادت خدا کرنے والوں کے لیے روز قیامت کی سختیوں سے نجات کے لیے دعا کرنے کا انداز یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس عابد نے آمین کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش تھے کہ انہیں ایک ایسا نیا دوست ملا ہے جو دنیا سے بیدار اور عاشق خدا ہے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات میں مشغول رہتا ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کے ساتھ عشق حقیقی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عابد پارسا اور عاشق حق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محنت و مشقت اور کوشش کرنے والے مرد تھے۔ بیکار رہنا وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ کھیتی باڑی کرنے اور بھیڑ بکریاں پالنے میں گزرا۔ انہوں نے اس میدان میں بہت زیادہ پیش رفت بھی کی اور بہت زیادہ بھیڑ بکریوں کے مالک بنے۔ بعض فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا کیا ابراہیم علیہ السلام کی تیرے ساتھ دوستی ان بے شمار نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے اسے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانا چاہا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو حقیقی طور پر پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور مجھے یاد کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے میں مصروف ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا صبح القدوس رب الملائکات اور روح پاک منزہ ہے، فرشتوں اور روح کا پروردگار۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام سنا تو اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور ان کا جوش و جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطراف میں نگاہ دڑائی تو پہاڑ پر ایک شخص کو دیکھا۔ اس کے پاس آ کر فرمانے لگے کیا تم تھے جو میرے محبوب کا نام اپنی زبان پر لائے؟ اس نے کہا ہاں جناب۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ اور میرے محبوب کا نام لو، میں تمہیں اپنے ریوڑ کا 3 حصہ بخش دوں گا۔ اس شخص نے پھر وہی کلمات دہرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بے مثل و بے مثال خدا کے بارے میں یہ الفاظ سنے تو اس قدر لطف اندوز ہوئے کہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا ایک بار اور میرے دوست کو یاد کرو گے تو میں تمہیں اپنی آدھی بھیڑ بکریاں بخش دوں گا۔ اس شخص نے تیسری بار انہی الفاظ کا تکرار کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس شخص سے کہا
کہ اگر ایک بار میرے محبوب کا تذکرہ کرو گے تو میں اپنی تمام بھیڑ بکریاں تمہیں بخش دوں گا۔ اس شخص نے پھر انہی الفاظ کو دہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، مجھے اپنا غلام بنا لے اور میرے دوست کا نام ایک دفعہ پھر اپنی زبان پر لاؤ۔ اس شخص نے خدا کا ذکر کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بس اب میں اور یہ تمام بھیڑ بکریاں تیری ملکیت میں ہیں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور کہا میں جبریل ہوں، مجھے آپ کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دوستی خدا کے مراحل کی اخیر کر دی ہے، لہذا مناسب ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو اپنا خلیل منتخب کرے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔